صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ غایت کار کہتے ہیں کہ بخاری میں جو یہ حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پانے میں اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت کی اور فرمایا کما قال العبد الصالح، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوت نہیں ہوئے، کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہی میں فرق چاہیے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کس قدر مکر اور دجل ہے کہ یہ لوگ استعمال میں لا رہے ہیں۔ عقل مند سوچیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں کسی قدر فرق تو ضرور ہوتا ہے، مگر کیا یہ فرق کہ ایک زندہ ہو اور دوسرا مردہ، مردے کو زندہ سے کیا مشابہت ہے اور زندہ کو مردے سے کیا مناسبت؟ بلکہ علم معانی میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ اصل امر میں مشبہ اور مشبہ بہی اشتراک رکھتے ہیں۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ زید شیر کی مانند ہے تو زید اور شیر دونوں مشبہ اور مشبہ بہی ٹھہریں گے، لیکن اس تشبیہ سے یہ مراد ہرگز نہیں ہوگی کہ زید بزدل ہے اور شیر شجاع ہے، بلکہ اصل امر یہ شجاعت ہے، دونوں کا اس میں اشتراک ہوگا، اور صرف یہ فرق ہوگا کہ وہ ایک درندے کی شجاعت ہے اور یہ ایک انسان کی شجاعت، مگر نفس امر شجاعت دونوں میں پایا جائے گا۔ یا مثلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو اس سے ہرگز نہیں سمجھا جاتا کہ مفہوم صلاۃ کا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کیا گیا ہے وہ غیر اس مفہوم کا ہے جو حضرت ابراہیم کی نسبت استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا خیال کرنا تو سراسر حماقت ہے۔ بس اسی طرح یہ بھی حماقت ہے کہ آیت فلما توفیتنی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے آن جناب کی وفات مراد لی جائے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اسی آیت کو منسوب کریں تو ان کی حیات مراد لی جائے، تو یہ تشبیہ کیوں کر ٹھہری؟ یہ دونوں امر تو ایک دوسرے کے ضد واقع ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ تشبیہ میں مخالفت اور منافات تلاش کی جائے۔ ہاں، جس فرق کا مشبہ بہی میں باوجود اشتراک امر مشابہت کے ہونا ضروری ہے، اس جگہ وہ فرق اس طرح پر ظاہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ بات کا جواب دینا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی پرستش ہوئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دینا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد بعض لوگ اسلام کی سنتوں اور راہوں پر قائم نہ رہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ اس اختلاف سے جو دو امتوں کی ضلالت میں پایا جاتا ہے، مشبہ اور مشبہ بہی کا فرق ظاہر ہو گیا، اور یہی ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کہ مشبہ اور مشبہ بہی ایک دوسرے کے نقیض ہوں، جیسے مردہ اور زندہ اور بزدل اور شجاع۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولوی لوگ باوجود عقل رکھنے کے محض غلطی کی وجہ سے ایسی بیہودہ باتیں منہ پر لاتے ہیں، بلکہ عمداً ان کا یہ ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو دھوکہ دے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے قبول کرنے سے محروم رکھیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے عوام میں یہ باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ مہدی موعود کی بڑی بھاری نشانی یہ ہے کہ اس کے بدن میں بجائے خون کے دودھ ہوگا۔ اس افتراء کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مہدی موعود کو قتل نہ کرو اور اس کی رگوں میں سے دودھ نہ نکلے، اس کا سچا ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عوام میں مشہور ہے کہ انگریز جو چیچک کا ٹیکہ لگاتے ہیں وہ ٹیکہ نہیں بلکہ مہدی کی تلاش کر رہے ہیں، اور آزماتے ہیں کہ جس کے بدن سے بجائے خون کے دودھ نکلے گا بس وہی مہدی ہے، اس کو پکڑ لو۔ حالانکہ اس گورنمنٹ دانش مند کو ان واہیات باتوں سے کچھ بھی تعلق نہیں، کوئی مہدی ہو یا مسیح ہو، اس سے ان کو کچھ غرض واسطہ نہیں، جب تک کہ وہ بغاوت کے خیالات پھیلانے سے امور سلطنت میں خلل انداز نہ ہو اور مفسدہ پردازی نہ کرے۔ غرض ان لوگوں نے ایسی ہی اباطیل اور اکاذیب شائع کر کے بجائے علم اور حکمت کے حمق اور جہالت کو اسلام میں پھیلایا ہے۔ کوئی ان لوگوں کو نہیں پوچھتا کہ اے نیک بختو، اب تو حضرت مسیح کے دنیا سے جانے پر 2000 برس بھی ہونے لگے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو 1300 برس گزر کر 14ویں صدی میں سے بھی 14 برس گزر گئے۔ کیا اب تک مسیح موعود اور مہدی موعود کی پیشگوئیاں آگے ہی آگے چلی جاتی ہیں؟ مولویوں کی اس حاسدانہ تکذیب اور تکفیر نے جو ہماری نسبت کی گئی،
اس امر کو پورے طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ در حقیقت تقویٰ اور خدا ترسی سے خالی تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ متقی کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔